نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی علامت جس کے اندر اکثر نوجوان لڑکیاں اور شاذ و نادر لڑکے بھی دیکھے گئے ہیں، ہسٹیریا، اس کے علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز دوستو، اس کی وجہ جنسی جذبات ہی ہیں۔ بعض مرد اور عورتیں مغلوب الشہوت ہو کر ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہیں ہوتا۔ جو ہی مرد عورت جوان ہوتے ہیں، ان کے جنسی اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مردوں کو احتلام اور عورتوں کو حیض شروع ہو جاتا ہے۔ مردوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں اور عورتوں کے پستان ابھر آتے ہیں۔ مردوں کے خصیے منی بنا بنا کر خزانہ منی کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور عورتوں کے خصیت الرحم منی بنا کر قاذف نالیوں کو بھر دیتے ہیں۔ قاذف نالیاں عورتوں کے خزانہ منی کا کام کرتے ہیں۔ جب منی کی کثرت مرد میں ہو یا عورت میں، اسے خارج کرنے کے لیے ان اعضاء میں تحریکات بجلی کی لہروں کی طرح اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جو جنسی ملاپ سے ہی کم ہوا کرتی ہیں۔ لیکن قدرت نے اس کا عارضی علاج احتلام سے کیا ہے، یعنی وقتی طور پر مرد عورت کو احتلام ہو کر چند دنوں کے لیے جذبات سست اور تسکین ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جنسی مشین نئی ہوتی ہے، اس لیے پھر دوبارہ خزانہ ہائے منی بھر جاتے ہیں اور پھر وہی بجلی کی لہریں اٹھ کر مرد و عورت کو مغلوب الشہوت کرتی رہتی ہیں۔ بعض نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جن کے شہوانی جذبات کا فطری علاج تو شادی ہی ہے، لیکن بعض گھریلو مجبوریوں یا خانگی حالات شادی میں دیر کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے نوجوان جنسی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے اختناق الرحم جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیدھے سادے والدین بچوں کی اصل ضرورت کو تو نہیں سمجھتے، نہ ہی لڑکے لڑکیاں صاف صاف الفاظ میں والدین سے اظہار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو سایہ جن بھوت میں مبتلا سمجھنے لگتے ہیں اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور تویز گنڈوں اور دم جھاڑ وغیرہ کے علاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو کہ ان کی کم علمی یا نہ سمجھی کی واضح دلیل ہے۔ بس اگر ایسی حالت کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی میں پائی جائے اور ان کی شادی جلد ممکن نہ ہو، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ استعمال کرائیں گے تو فوراً جنسی جذبات جو ہیں ان میں کمی آ جائے گی اور دورے جو مسلسل پڑ رہے ہوتے ہیں وہ رک جائیں گے۔ بہرحال یہ وقتی ہے جس سے چند ماہ گزارا ہو سکتا ہے۔ جلد شادی کا انتظام کریں تاکہ دوبارہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ عزیز دوستو، نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تخم کاہو، جڑ نیلوفر، سندل سفید، اجوین خراسانی، گل سرخ، تخم خرفہ، مشک کافور، ہر ایک برابر وزن لیں۔ تمام ادویہ کو باریک کر کے دھنیا کے پانی میں گوندھ کر بڑے چنے برابر یا جنگلی بیر برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح دوپہر شام تازہ پانی یا دودھ جس میں دیسی گھی ڈال لیا گیا ہو سے نیم گرم دودھ سے دیں۔ یہ انتہائی تر سرد ہے۔ سفرا یعنی گرمی کے لیے یہ تریاق کا کام کرتی ہے۔ تمام گرمی خشکی سے پیدا ہونے والی علامات کا فوری علاج ہے۔ جوش جوانی کو سرد کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ شاید آپ کو کبھی نہ ملے۔ باوگولا یا اختناق الرحم جیسی خطرناک اور پریشان کن علامات کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو، نسخہ تو اس میں شک نہیں، جب کوئی آزمائے گا تو انشاءاللہ مجھے داد دے گا۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ مریض کی غذا کا خیال رکھیں۔ چٹپٹے مرچ مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ سادہ سی غذا کدو، توری، مولی، گاجر، شلگم وغیرہ ہلکا پھلکا مرچ مسالہ ڈال کر سالن تیار کریں۔ دوستو، مذکورہ دوا ہو یا کوئی اور، حقیقت یہ ہے ایسے بچوں کی شادی کر دیجئے، یہی مکمل اور مستقل علاج ہے۔ میرا نسخہ ہو یا کوئی اور، یہ تمام ادویہ کچھ دنوں کے لیے یا جب تک استعمال کرتے رہیں گے فائدہ دیتے رہیں گے، کیونکہ اگر ایسے مریضوں کی منی کی پیدائش ختم کر دی جائے تو مستقل آرام آ سکتا ہے، مگر مرد کی منی سے جراثیم ختم ہو جائیں گے، عورت کے بیضا انثی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مکمل علاج نہیں، ایسے مریضوں کا عارضی علاج ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، میری یہ جستجو، میری تحقیق اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، کمنٹس دیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔